بہت بڑے خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر کا پہلا ٹکڑا غفلت کو دور کرنے کے لیے، غفلت کو جھٹکا دینے کے لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بتانے کے لیے ہے کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ تم جو ہے نا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تمہیں کو پتا ہے تمہارا خسارہ کتنا بڑا ہے، تمہارا نقصان کتنا بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، جہنم ہے۔ جہنم سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد جو ہے نا سمجھانے کے لیے کہ غفلت کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ تم دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے ساتھ تم کو پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، خالی ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث یعنی بیکار پیدا کر دیا گیا، ایسے ہی پیدا کر دیا گیا، کوئی مقصد نہیں تمہارے پیدا کرنے کا، خالی پیدا کر کے چھوڑ دیے تمہارے کو پیدا کرنے والے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے والا رب تم کو پیدا کرا تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ساری طاقتوں کو تم مجھے راضی کرنے کے لیے استعمال کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے استعمال کرو۔ تو بیکار نہیں پیدا کرے تمہارے کو، نہ تمہارے کو بیکار پیدا کرے، نہ یہ آسمان کو بیکار بنائے، نہ زمین کو بیکار بنائے، نہ یہ آسمان اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کرے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کرے ہیں۔ اس کے تحت میں جو ہے نا آیت پڑھے گا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ بالقصد بالحق مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے، تم بے مقصد نہیں آئے دنیا میں۔ سب سے پہلی بات یہ چیز سامنے والے کو سمجھانا کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اور مقصد کیا ہے؟ کیا تم اس مقصد کے مطابق عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو مقصد کے مطابق؟ اس کو آپ سمجھا سکتے، بہت سارے طریقوں سے سمجھا سکتے۔ مولانا کریم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے، حضرت کے بیان میں اکثر میں نے سنا ہے، وہ بیانوں میں اکثر بتاتے یہ بات کہ ٹیوب لائٹ کی مثال دیتے، اور مثال نہیں یہ ہوتی کہ ٹیوب لائٹ جو ہے نا جب تک روشن رہتی، جب تک روشنی دیتی، کام کرتی، اس کو سروں کے اوپر لگا کے رکھتے، اور جب وہ کام کرنا بند کر دیتی تو اس کو کیا کرتے؟ اس کو کچرے میں ڈال دیتے، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے۔ یعنی مقصد کے تحت اگر چل رہی ہے، اس کا جو پرپز ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اگر پورا کر رہی ہے تو ہمارے سروں پہ روشن ہے، اور اگر مقصد کو پورا نہیں کر رہی تو ہمارے پیروں کے نیچے آ جاتی ہو، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ تو ہم یہ غور کریں، ہم یہ سمجھائیں سامنے والے کو کہ بھائی دیکھو کیا ہم مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یا ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں اس کو پورا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھانے کی کہ بیکار نہیں پیدا ہوئے، مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہو، اور کیا مقصد کو تم پورا کر رہے ہیں۔ مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے اندر صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، تمہیں ایسے نہیں پیدا کر کے بھیج دیا خالی، بلکہ تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیوار کو نہیں کہا کہ مجھے راضی کرو، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں کہا کہ مجھے راضی کرو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ مجھے راضی کرو، اور انسانوں کو اللہ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چیز سمجھانا اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کے بھیجی ہے۔ کیسی صلاحیتیں اللہ نے دی ہے؟ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اپنا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا انسان کو، بنانے سے پہلے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں تھا، جب اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کے سامنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اپنے خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، یہ کہا تھا۔ تو فرشتوں نے پھر کہا تھا کہ اس سے پہلے آپ بھیجے تھے، کیا ہوا؟ اب یہ بھی انسان ویسے ہی کرے گا، جا کے زمین میں فتنہ فساد مچائے گا، خون بہائے گا، یہی کام کرے گا جا کے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، اور خلیفہ منتخب کر کے صلاحیتیں عطا فرمائی۔ کیا صلاحیتیں دی؟ صلاحیت دی، امانت دی، شعور دیا، سمجھ دی اللہ رب العزت نے۔ تو اتنی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود، سمجھ رکھنے کے باوجود، کھوپڑی میں دماغ رکھنے کے باوجود
باوجود غفلت میں پڑے رہنا اور اپنے حقیقی مقصد سے غافل رہنا اور عیش میں، غفلت میں، مستی میں پڑے رہنا، یہ کیا ہے؟ ناقابل معافی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت اتنی صلاحیتیں دے کے بھیجا، اس کے بعد تم نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، جس کو ہم ایک مثال سے نہیں سمجھا سکتے۔ حضرت نے مثال دی کہ ایک انسان ہے، وہ انسان جو ہے نا، اس کو کسی بہت بڑی کمپنی کا جنرل مینیجر بنا دیا گیا اور اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، کسی بڑی کمپنی کا جنرل مینیجر بنا ہوا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ جنرل مینیجر کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہا، خالی ہنسی مذاق میں، تفریحوں میں، باہر سے یہ منگا کے کھا رہا، وہ منگا کے کھا رہا، وہ کمپیوٹر پہ گیماں لگا کے کھیل رہا، یہ سب کام کر رہا، جو سر کام ہے اس کا وہی کر رہا۔ تو کیا اس کمپنی کے جو چیئرمین ہیں، اس کمپنی کے جو مالک ہیں، وہ مالک اس کو برداشت کر سکتے؟ اس کو کرسی میں بٹھا کے تنخواہ دیتے رہتے؟ وہ اچھا کام کر رہے بھائی، آپ باہر سے جو ہے نا یہ منگا کے کھا رہے، وہ منگا کے کھا رہے، تفریح کر رہے، خالی تفریح کرنے آ رہے، ٹائم پاس کرنے آ رہے، خالی کام نہیں کر رہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے، بلکہ اس کو دیتے تنخواہ دیتے بٹھا کے، کیا کرتے اس کو ہٹا دیتے فوراً وہاں سے، اور بہت مطلب برا بھلا بن کے ہٹا دے، اس کو بہت بڑا جرم کر رہے تم بول کے۔ تو اس طریقے سے جنرل مینیجر کی پوسٹ والا اپنا ٹائم پاس کرا، آپ حالانکہ رکھے اس کو صلاحیت دیکھ کے، ساری صلاحیتیں ہیں اس کے اندر، بھائی قابلیت ہے، ایبیلٹی ہے، وہ چلا سکتا کمپنی کو، یہ سب دیکھ کے رکھے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ ٹائم پاس کر رہا تھا، اس کو نکال دیتے۔ جس طریقے سے اس کو ذلیل کر کے ہٹا دیا جاتا ہے، جب انسان جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی ویسے ہی کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے، اس کو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا۔ تو پہلی دلیل کیا ہے کہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، صلاحیت اور امانت دی ہے میں نے تم کو، اور اس صلاحیت اور امانت کا استعمال نہیں کرنا اور غفلت میں، عیش میں، مستی میں پڑے رہ کے آخرت سے غافل رہنا، اللہ سے غافل رہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جو ہے اغوا کیا ہوا شخص یا اغوا کیا ہوا شخص، اغوا کی بول ایک لفظ بولنے کے کوئی کیا بولیں گے؟ بولو اغوا بولیں گے، اغوا بولیں گے، اغوا بولیں گے، یہ دو ہی بول سکتے ہیں، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اغوا اگر بولے تو یہ فعل بن جاتا، اغوا اگر بولے تو یہ ایک لفظ ہو جاتا مستقل۔ تو اس کو بعد میں بول سکتے ہیں، آخر میں مثال دے سکتے ہیں، اس کے بیچ میں آ گئے، اس کو آخر میں مثال دے سکتے ہیں۔ اب یہ دلیلیں کہ دلیلوں میں بھی حضرت نے کیا کیا، دلیلیں جو سمجھائی ہیں قرآن کی آیتیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا ہے تو دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے باہر کی نعمتوں کو سمجھو اور ایک ہے اندر کی نعمتوں کو سمجھو، جو اللہ نے تمہارے اندر اللہ نے نعمتیں رکھی اس کو سمجھو، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باہر کی نعمتوں کو سمجھو۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ بہت بڑے صلاحیت والا، امانت والا بنا کے نظر دعا کو بھیجے، تو یہ امانت ہے، اللہ رب العزت کی مرضی پہ چلنا، یہ انسان میں، انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو اگر استعمال نہیں کرے گا تو خیانت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ آپ بولیں گے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، بھائی میں کیا گناہ کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں، میں چوری نہیں کر رہا، ڈاکہ نہیں ڈال رہا، میں جو ہے کسی کا نقصان نہیں کر رہا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں کیا کرا بھائی، میں اچھا انسان ہوں، میں برا انسان تھوڑے ہوں، میں کسی کو ستا رہا ہوں نہیں، کسی کا ڈھونڈ کے نہیں کھا رہا، کسی کا نوارا نہیں چھین رہا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس کو بولنا کہ یہی بہت بڑا جرم ہے، تم چوری کرنے کو گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی پہ نہیں چلنا، یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا، بول کے تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور تم جو نہیں گزار رہے، یہ جو ہے نا چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، اس کو تو گناہ سمجھ رہے تم، لیکن یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو باہر کی دلیلیں نہیں، باہر کی دلیلیں کیا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات والارض، باہر دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو تمہاری خدمت میں لگا کے رکھ دیا، تمام مخلوقات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، ساری مخلوقات، آسمان تمہارا نوکر، چاند تمہارا نوکر، ستارے تمہاری نوکری کر رہے، ہوائیں تمہاری نوکری کر رہی، بادل تمہاری نوکری کر رہے، سمندر تمہاری نوکری کر رہے، زمین کے جانور تمہاری نوکری کر رہے، وہ جانور جن کو تم کھاتے وہ تو ہے تمہاری خدمت میں، لیکن وہ جانور جن کو تم نہیں کھاتے وہ بھی تمہارے کسی نہ کسی کام آتے ہیں، کسی نہ کسی تمہارے فائدے کا ذریعہ ہے، سمندر کے اندر کی مخلوقات بھی تمہارے فائدے کا ذریعہ ہے،
सांप और बिच्छू भी तुम्हारे फायदे का जरिया है, तुम्हें नहीं पता, सांप और बिच्छू भी तुम्हारे फायदे का जरिया है। एक वाक़या मुझे याद आया जो मैं बहुत पहले सुना था और किताबों में भी बाद में भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ कि एक बुजुर्ग जो है ना बाथरूम को गए, एक ज़माने में बड़े बुजुर्ग बाथरूम को गए, अल्लाह वाले। पहले ज़माने में जो है ना बाथरूम वगैरह को शहर से बाहर जंगल में बयान पे जाके बैठते थे, एकदम नेचुरल माहौल में, फितरी माहौल में बैठते थे। घरों के अंदर बाथरूम बनाने को पहले ऐब समझा जाता था, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि घरों के अंदर बाथरूम बनाने लगे और लोग आके गंदगी उठा के लेके जाते थे, तो बेहतर होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि घर के अंदर बाहर के हिस्से में कोने में एक तरफ बाथरूम बनाना शुरू करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि घर के अंदर अपने हर कमरे के अंदर एक बाथरूम बन गया, तकरीबन बेडरूमों में। फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो के बाथरूम के अंदर बेडरूम बन जाए, ऐसा तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग बाहर जाके, और उसमें भी ऐसा होता था कि कोई काम होता था तो औरतों की जाने की जगह अलग होती थी, मर्दों के जाने की जगह अलग होती थी, और उसमें बहुत एहतियात के साथ और बहुत ज्यादा उसके साथ एहतिमाम के साथ उसके ऊपर अमल होता था कि वो इलाका सारा का सारा औरतों का है। बहरहाल तो बुजुर्ग जाके गराजत बाहर गए, गराजत पे नजर पड़ी, गंदगी पे नजर पड़ी, इसने कीड़ा फिर रहा था, तो कीड़े पे नजर पड़ी तो उनके ज़हन में आया कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा करता है। अल्लाह ने इस कीड़े को क्यों पैदा किया? एक मखसूस कीड़ा होता था जो गंदगी में फिरता था। बहरहाल आया ज़हन में ख्याल, जमाना हो गया, जमाना गुजर गया, बरसों गुजर गए, बड़े बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि आंखों की बीनाई कमजोर पड़ गई, यहाँ तक के आंखों की रोशनी खत्म हो गई। तो मालूम हुआ कि किसी इलाके के अंदर बहुत मशहूर हकीम रहता है और वो इस तरीके से जिनकी रोशनाई चली जाती है, उसके पास एक ऐसा नुस्खा है जिससे रोशनाई वापस आती है, आंखों की रोशनी वापस आती है। तो आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए वो उस हकीम के पास गए, बुजुर्ग, जाके इलाज उनसे कराया, आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो वो बहुत ताज्जुब में पड़ गए, उन्होंने कहा कि आपका इतना जबरदस्त नुस्खा है, बताइए ये नुस्खा आपने कहाँ से लिया और इस नुस्खे के अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा पूरा नुस्खा तो मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए कि हकीम हजरात नहीं बताते, वो खानदानी नुस्खे रहते, तो पूरा नुस्खा आपको नहीं बता सकता मैं। हाँ, आपको ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज मैं इस्तेमाल करता हूँ वो जो ना एक कीड़ा है जो गलाजत और गंदगी में रहता है, वो कीड़ा इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर। तो जब उनके ज़हन में आया, बरसों के बाद उनको जवाब मिला कि वो कीड़ा जिसको देख के मैं सोचा था कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया, अल्लाह ने इसको इस मकसद के लिए पैदा किया था। तो मेरे भाई के दीवारों पे फिरने वाली चिपकली भी बेमकसद नहीं है, समझ रहे आप बात? हर चीज एक एक जर्रा, ये अलग बात है कि बहुत सारी चीजों का मकसद हमें मालूम होता, बहुत सारी चीजों का मकसद हमें मालूम नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को बामकसद पैदा किया है और सब तुम्हारी खिदमत में लगा दिए, हर चीज हमारी खिदमत कर रही, हर चीज चाहे हमें समझ में आए चाहे हमें समझ में नहीं आए, लेकिन पूरी दुनिया आप सोचो, अल्लाह ने दुनिया को बनाया इंसान और जिन्नात के लिए, और फिर ये सारी मखलूक़ात को क्यों बनाया अल्लाह ने? किसी न किसी तरीके से इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। तो भाई मैं दुनिया में पैदा हुआ, फिर मेरे मकसद की तकमील के लिए, पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने करोड़ों मखलूक़ात को मेरी खिदमत में लगा दिया, हर कोई मेरी खिदमत में लगा हुआ है। तो ये मामूली चीज़ है क्या? इससे भी बात समझ में आ सकती। फिर इसको अल्लाह ताला की नेमतों को बताने के लिए और एक दलील दी, वही ताउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला की नेमतों को अगर आप काउंट करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कितनी नेमतें अल्लाह ताला की आप गिन नहीं सकते, कोई इंसान गिन नहीं सकता। इसलिए बताने वाले बताते कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाए कि आसमान से बरसने वाली बारिशों के एक एक कतरे को काउंट करे और ये बताए कि आज जमीन पे कितने खतरे आसमान से गिरे हैं, बादलों से टपके गिरे बारिश में। हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर दे, या हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर दे कि रेत के जर्रों को गिनना शुरू कर दे और बताए कि यहाँ पे रेत के इतने जर्रे पड़े हुए हैं। ये पॉसिबिलिटीज में है, मुमकिनात में से है, लेकिन अल्लाह की नेमतों को शुमार कर ले, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी क़यामत तक नहीं पैदा हो सकती जो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को गिन सके, तमाम नेमतों को अल्लाह ताला की एक जगह पे जमा कर सके, इहाता कर सके। इसको
سمجھا سکتے ہیں آپ، یہ بھی بول سکتے ہیں تب یہ آلائے ربکما تکذبان، اللہ تعالیٰ بار بار احساس کرا رہا ہے کہ میں کتنی نعمتیں تم کو دے رہا ہوں، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، پھر کیا کیا دینے والا ہوں آگے تم کو میں، بے شمار نعمتیں دینے والا ہوں۔ یہ بھی کیا ہو گئی دلیل۔ اب یہ دلیل جو ہے باہر کی بھی دلیل ہے، یہ دلیل اندر کی بھی دلیل ہے۔ نعمتوں کا تعلق باہر سے بھی ہے، یعنی اپنے وجود کے باہر سے بھی ہے، اور نعمتوں کا تعلق اپنے وجود کے اندر سے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور ایک بات بتائیں گے، ایک بہت بڑی نعمت وہ تمہارے اندر میں جب رکھ کے تم کو پیدا کیا، وہ کیا نعمت ہے کہ میں تم سے وعدہ لیا تھا، پیدا کرنے سے پہلے تم سے وعدہ لیا تھا، تمہارے ساتھ میری گفتگو ہوئی ہے، مکالمہ ہوا ہے تمہارے ساتھ میرا، اور میں نے اپنی محبت تمہارے دل کے اندر رکھ کے تم کو پیدا کیا۔ یہ اندر والی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت کہ تمہارے اندر میری محبت پہلے سے موجود ہے، پیدا کرنے والے رب کی محبت تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو جو انسان فطرت میں رہتا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کشش اس کو کھینچتی۔ آپ سوچ لو کوئی انسان دہریہ ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، کوئی انسان اگر سمندر کے اندر جہاز میں ہو اور جہاز جو ہے نا پانی کا جہاز غوطے کھانے کے لیے مچل رہا، طوفان آیا، بھنور آ گیا، بھنور، پانی ایسا پورا لپیٹے مار رہا اور وہ جہاز جو ہے نا گول اس میں چکر کاٹ رہا، تو دہری اور کمیونسٹ قسم کے لوگ جو زندگی بھر اللہ کو نہیں مانتے رہے، انکار کرتے رہے، لوگوں کو دلیلیں دیتے رہے، وہ بھی اس وقت اللہ کو پکارتے، وہ بھی اللہ کو پکارتے۔ اس کو کوئی پتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے، چاہے اللہ کا نام لے کے پکارے کہ کسی اور نام سے پکارے، لیکن وہ پتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو ہم کو بچاتی۔ جہاز ہوا میں اڑنے والے جہاز، پلین، ایروپلین میں بیٹھے ہوئے اور اس کے اندر جا رہے ہیں، اچانک جہاز اگر ڈگمگانا شروع کر دے تو اس وقت جو ہے نا سارے ہا چیخ پکار ہاہاکار مچا دیتے، اللہ کو پکار دے اس وقت۔ تو یہ اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، انسان جو ہے نا اللہ کا غلام بن کے دنیا میں آیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ رکھ کے بھیجے۔ کیا وعدہ کیے؟ الستُ بربکم، کیا کہا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کے دن کہ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا، حالانکہ ہم وعدہ لے کے تمہیں بھیج رہے دنیا کے اندر۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈال کے دنیا میں بھیجے۔ ایک اور ایک نعمت تمہارے اندر رکھ کے بھیجا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ بہترین روح تمہیں عطا فرمائی، زبردست روح، صلاحیتوں والی روح، اعلیٰ صفات والی روح تمہارے اندر رکھی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ پھر آگے کیا بولے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ساتھ میں نفس بھی لگا کے بھیجے۔ وہ نفس کیا کرتا؟ انسان کو پھر نیچے گرانا شروع کرتا، اتنا نیچے گراتا کہ اسفل السافلین تک پہنچا دیتا، نیچے گہرائیوں تک پہنچا دیتا۔ مگر پیدا کرتے وقت جو روح میں تم کو دے کے بھیجا وہ ایک دم پیور، ایک دم بہترین روح تمہارے اندر رکھ کے بھیجی۔ پھر اور ایک صلاحیت کیا دی میں نے تم کو؟ تمہارے اندر ایک نعمت رکھی، وہ نعمت ہے وہ انسان کا دماغ، سمجھ، نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت۔ نیکی اور برائی کے درمیان فرق کیسے کر سکتا ہے انسان؟ انسان کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، سمجھ سکتا کہ یہ راستہ حق کا ہے، یہ راستہ برائی کا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو میں سجدہ کروں گا، یہ غلط راستہ ہے۔ یہ انسان کا دماغ خود فیصلہ کر سکتا، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عبرت حاصل کرنے کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا فرمائی انسان۔ دیکھنے اور سننے سے مراد وہ دیکھنا سننا نہیں ہے جو جانور کو بھی حاصل ہے، بلکہ دیکھنے سے مراد عبرت کی نگاہ سے، سننے سے مراد عمل کرنے کی نیت سے، اور عبرت حاصل کرنا۔ جانور عبرت حاصل نہیں کرتا، جانور کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، حالات اوپر نیچے ہو جائے، عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ایک جانور کو صبح کر کے دوسرے جانور کو لے کے گئے تو کیا کرتا انہیں؟ نہیں کہیں تو لکھ جا رہا ہے، گڑبڑ دکھ رہی بول کے پہلے سے رسیاں نہیں توڑا تھا، بلکہ سکون سے جگالی کرتے ہوئے جو گھاس جا رہے تھے چباتے چباتے مسکراتے گیا تھا، بھائی چلو کہاں چلتا ہے بتاؤ۔ تو وہ ذہن اس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ، انسان کو خطرے کو بھانپنے کی پہلے سے صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا کر کے بھیجے اور صحیح فیصلہ کرنے۔ آپ بولیں گے بہت سارے لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دیتی، تو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا، انہیں گندگی میں اور کھانے میں فرق کرتا، انسان کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے،
حلال اور حرام میں فرق کر سکتا اگر استعمال کرا اپنا دماغ کو؟ تو اس کو دلیل کیا ہے پھر انا خلقنا الانسان من نطفہ، اپنی پیدائش میں غور کرو، کیسے پیدا ہوئے تم؟ ماں اور باپ دونوں کے ملے ہوئے گندے پانی کے خطرے سے پیدا ہوئے ہو تم، مخلوط پانی، ملا ہوا پانی. اور کیوں پیدا کرے ہم؟ تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کرے. اور اسی لیے ہم نے تم کو کیا کیا؟ سمیع بصیرہ بنایا، سمیع بنایا، سننے والا، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والا اور عبرت کے کانوں سے سننے والا بنایا، سمجھ کے سننے والا بنایا. پھر اس کے تحت میں دوسری اور آیتیں ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ آیت ہے. پھر لوگوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک اور طریقہ کیا ہے کہ باہر کی چیزوں پہ غور کرنا. باہر کی چیزوں پہ غور کرنے میں اللہ رب العزت کی قوت، اللہ کا غضب، اللہ کا انتقام، یہ چیزوں کے ذریعے سے سمجھانا. تو یہ ایک دلیل جو ہے نا، یا تو وہ دو دلیلوں کے ساتھ آنا تھا جو باہر کی نعمتیں ہیں، تو ان کو پہلے کر لو، الستو بربکم، اور نمبر 4 نمبر 5 یہ اندر کی جو نعمتیں ہیں ان کو ایک طرف کر لو، اور جو باہر کی نعمتیں ہیں ان کو ایک طرف کر لو. باہر کی نعمتوں میں اللہ کے غضب اور اللہ کے انتقام کو، اللہ کے غصے کو سمجھانا، اللہ کی بڑائی بتانا، کیسے بڑے اللہ ہیں، کیا اللہ کے غصے کا کیا عالم ہے. جب اللہ غصے میں آتے تو فرشتے کانپتے، اور کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں جو سب سے ہیبت ناک فرشتہ ہے وہ ملک الموت ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، سب سے ہیبت ناک فرشتہ اور سب سے زیادہ جگر والا جس کو بول سکتے آپ. اللہ تعالیٰ جب موت کو پیدا کرے تھے اور موت کو فرشتوں کے سامنے پیش کرے تو پورے فرشتے تھر تھر کانپنے لگے. اتنی غضبناک شکل تھی موت کی، اتنی بھیانک. تو پھر ان تمام فرشتوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط فرشتہ اسرائیل علیہ السلام نظر آیا اللہ کو. اللہ نے وہ موت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی کہ تم لوگوں کی روح نکالو. اتنے ہیبت ناک فرشتے اسرائیل علیہ السلام. لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ غصے میں آتے، اللہ غضبناک ہوتے، تو اسرائیل علیہ السلام سمٹ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے کہ پوری مخلوقات جن کی روح نکالنا ہے، تمام کی تمام مخلوقات ان کے سامنے برتن میں جیسے کھانا ہوتا ہے ویسے ان کے سامنے موجود رہتی. تمام کی تمام مخلوقات جیسے برتن میں کھانے کے دانے پڑے ہوئے رہتے، ویسے ساری مخلوقات ان کے سامنے. کتنے بڑے ہوں گے سوچو آپ، اتنے بڑے فرشتے. جب اللہ غصے میں آتا تو یہ سمٹنا شروع ہوتے، ڈر کے مارے، ہیبت کے مارے، اللہ کے غضب سے، اور سکڑتے سمٹتے چڑیا کے اتنے ہو جاتے اور کانپتے رہتے تھر 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 تھر. کیا غصہ ہے اللہ کا، کیا بڑائی ہے اللہ کی. تو اللہ کی بڑائی کو سمجھانا. بھائی اپن کس کے ساتھ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپن کیسے آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس کے غضب کا کوئی مقابلہ کر سکتے؟ اس کے غضب کا کوئی مقابلہ کر سکتے؟ کون بچا سکتا اس سے؟ بولو. جب اگر وہ غصے میں آ گیا ہمارے اوپر تو ہماری نجات کون کر سکتا؟ کون نجات دلا سکتا؟ کون بچا سکتا؟ یہ چیز پوری قوت کے ساتھ سمجھانا. اور اللہ کے غصے کے، اللہ کے غضب کے واقعات بھی سنا سکتے ہیں. قوموں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، تباہیاں ہوئی، جو بربادیاں ہوئی، قومیں مٹ گئیں. اور جب غصے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر کبھی زلزلے آتے، سب چلے جا رہے اس کے اندر، سب چلے جا رہے. اللہ کا غصہ. اور اس وقت جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں. نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی فرشتے کی ضرورت ہے، نہ کسی انسان کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، مگر ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. جب اللہ غصے میں آتے، غضب میں آتے، جب پکڑتے اللہ تعالیٰ، کیسی پکڑتے. آپ شداد کا واقعہ سنا سکتے. اتنی بڑی جنت بنا کر اپنی جنت میں ایک پیر رکھ کے مر گیا، دوسرا پیر باہر ہے، ایک پیر اندر ہے، مر گیا. ایسا غضب اللہ کا. آپ فرعون کی مثال دے سکتے. انا ربکم الاعلی بول کے دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور بولتا تھا کیا ہے کہ دریائے مصر میرے پیروں کے نیچے سے بہتا. هذه الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے سے بہتے ہیں یہ، یوں کہتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دریائے نیل میں ڈبو کے مار دیا، اس کو ڈبو کے مار دیا دریائے نیل میں. کہاں گئی اس کی بادشاہت، کہاں گئی اس کی طاقت؟ جو اکڑتا تھا ساری اکڑ اللہ تعالیٰ نے نکال دی. حامان کا کیا حشر ہوا، قارون کا کیا حشر ہوا، دھسا دیے زمین کے اندر. اس کے سارے محل، سارے زیورات، سارے خزانے، جو 40 پہلوان جس کی
चाबियां उठाते थे या 80 ऊंटों पे जिसकी चाबियां रख के ले जाया जाता था, वो सारे खजानों महलों के साथ नबी ने धंसा दिया अल्लाह ताला। क्या कैसा क्या अंजाम होता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, टाइटैनिक जहाज बनाने वाला दावा करा था कि कयामत तक हमारे जहाज को कोई क्रैश नहीं कर सकता, कोई हलाक नहीं कर सकता। टाइटैनिक जहाज जो 1920 में तबाह हो गया था, उसका दावा बनाने वाले दावा कर रहे थे कि हमारे जहाज को कयामत तक, और ये जुमला कहा था उसने कि अगर गॉड भी चाहेगा तो इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस जहाज का। ये दावा किया था बनाने वालों ने। लेकिन क्या हुआ, अपने पहले सफर में निकला और एक समंदर के अंदर बर्फ की चट्टान के साथ टकरा के पाश हो गया। क्या हाल है, हिटलर का क्या अंजाम हुआ, क्या अंजाम हुआ, पागल हो के मरा, पागल हो गया। जो भी अल्लाह ताला को ललकारे, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उनका बदतरीन अंजाम करते। तो आप ये मिसालें दे सकते और ऐसे बेशुमार वाक़यात मिल जाते आपको। तकब्बुर करने वालों का अंजाम, अल्लाह को ललकारने वालों का अंजाम। अबू जहल का क्या हाल हुआ, अबू लहब का क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ। अबू लहब, उसके बच्चे उसकी लाश के करीब नहीं आ सके, गुलामों के जरिए से घसीट के ले जाके गड़े में फेंक के ऊपर से पत्थर डाल के वापस आ गए। जो काले हबशी गुलाम जिद्दा के साहिल पे, मक्के के किनारे पे एक तरफ जहाँ से समंदर मिलता था जिद्दा के पास, वहां पे लकड़ियों का काम करते थे। वो हबशी गुलामों को ला के ले जाके लाश फेंक दी, घसीटते हुए लेके उसकी लाश। ये अंजाम होता है अल्लाह के नाफरमानों का। आप पढ़े जितने बड़े बड़े बादशाह, उसके बाद के बादशाहों के वाक़यात पढ़िए, बहुत लंबी बात हो जाती है अगर मैं बोला तो। जो अकड़ते थे, जो गुरूर करते थे, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, क्या अंजाम हुआ उसका। आप पढ़िए, जो भी गुरूर के साथ बादशाहत करा, अल्लाह ताला उसको जो है ना बदतरीन अंजाम से दो चार करके मार दिया अल्लाह ताला। तो अल्लाह के गज़ब को इस तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ तक अपन आज रिवीजन कर लेंगे, इतना ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आगे की बात करें तो लंबी हो जाती। नफ्स की बुराई, ये एक सवाल करते कि नफ्स की बुराई से भी गफलत दूर होती होंगे। तो इंसान को बताना कि इंसान का नफ्स जो है ना, इंसान को बर्बाद करता, इंसान को तबाह करता। नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना, नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना। इस तरीके से नफ्स की बुराई कर रहे हैं। नफ्स जो है ना, इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, कि नफ्स जो है ना बुराई का हुक्म करने वाला होता। इस नफ्स में मेहनत कर करके इसकी बात नहीं मान के, इसको जो ना आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करके फिर इसको नफ्स से मुतमइन्ना बना सकते हैं आप आगे चल के। खैर ये आगे का हो गया। यहाँ तक अपन अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह के इंतकाम को समझाना यहाँ तक कर देंगे। रहेंगे इतना ज़हन में, वो लंबी बात हो गई। पॉइंट खुलासे के तौर पे सबसे पहले तो अपन जो है ना ये समझाना कि सूरतुल अस्र जो है, सूरतुल अस्र के पूरे काम को, उससे पहले बात एक जुमला ये बोल सकते हैं कि दीनी दोस्ती का काम समझ के करना। अगर हमें काम को लेके चलना है, बढ़ाना है, तो दीनी दोस्ती का काम समझ के करना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि दीनी दोस्ती के काम को समझने के लिए पूरे काम की जो फिक्र है, वो उसका जो बीज है, वो बीज सूरतुल अस्र है। पहला पॉइंट, मिसाल जैसे एक बीज से दरख्त निकलता पूरा, ऐसे ही सूरतुल अस्र के जरिए से पूरा दीनी दोस्ती का काम निकलता। दूसरा पॉइंट हो गया जो बोलने का है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि दाई का पहला काम बताना। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में जाए, सूरतुल अस्र के पहले टुकड़े में अल्लाह ताला जो है ना दाई के पहले काम को बता रहा कि पहला काम क्या है, इंसान सारे के सारे तबाह है। यानी अंबिया दुनिया में लोगों को गफलत से निकालने के लिए आते थे, तो सूरतुल अस्र के पहले टुकड़े में अल्लाह ताला गफलत से निकाल रहा। दाई का पहला काम लोगों को गफलत से निकालना है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि ये बात बोलना गफलत से, चौथे पॉइंट से पहले तीसरे पॉइंट के खत्म पे कि गफलत से निकालना, ऐश और इशरत की जगह पे बुरे अंजाम से बचने की फिक्र पैदा करना। इसके लिए हमें ऐसे मज़ामीन पे महारत हासिल करना चाहिए जो गफलत को झटका दे देते हैं। ऐसे टॉपिक पे महारत हासिल करना चाहिए। अब चौथा पॉइंट क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को बेमकसद नहीं पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा किया है। इंसान को मकसद के तहत भेजा है ना। अल्लाह को इंसान ने बेमकसद पैदा किया, ना पूरी कायनात को अल्लाह ने बेमकसद पैदा किया। आसमान और जमीनों को सबको अल्लाह ने मकसद के साथ पैदा किया। चौथा पॉइंट हो गया ये। पांचवा पॉइंट क्या है कि अल्लाह ने इंसान को खलीफा बना के भेजा है। अपना क्या बना के भेजा है, खलीफा बना के भेजा है। सलाहियतें रख के भेजी है, अमानत, सलाहियत, शऊर ये रख के भेजा है। इतना सब रखने के बावजूद अगर इंसान गफलत की जिंदगी गुजारे, ऐश और इशरत में पड़ के जिंदगी गुजारे, तो बहुत बड़ा मुजरिम है इंसान। पांचवा पॉइंट क्या है फिर
کہ اب انسان کو جو ہے نا جب اتنی صلاحیت دے کے بھیجا تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جو باہر ہیں اور وہ نعمتیں جو انسان کے اندر ہیں. باہر ہے سو نعمتیں اندر کی، پہلے اندر ہے سو نعمتیں بول لو کہ اندر ہے سو انسان کی نعمتیں کیا ہے؟ اعلیٰ صفات والی روح دے کے. نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ خلیفہ بنا کے بھیجا. خلیفہ نہیں، یہ ایک نعمت باہر بھی ہے اندر بھی ہے. اس کو اپن تیسرے نمبر پہ رکھیں گے. الستو بربکم والی نہیں، بھائی تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها والی اس کو باہر بھی رکھیں. باہر کی بھی نعمت ہے یہ، اندر کی بھی ہے. اس کو تیسرے نمبر پہ رکھیں گے. تو باہر کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی نعمت کہ انسان، یہ اللہ رب العزت نے اندر والی نعمت، سب سے پہلے اندر والی نعمت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صفات والی روح دے کے بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسری نعمت کیا ہے؟ کہ نیکی اور برائی کا شعور اور سمجھ دے کے بھیجا ہے، کوئی سمجھ اس کے اندر ہے. تیسری نعمت کیا ہے؟ یہ اندر اور باہر والی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. اب یہ آلائے ربکما تکذبان، اے جنوں تم کون سی نعمتوں پر اللہ کی جھٹلاؤ گے؟ یہ تین نعمتیں ہو گئی. یہ اس نعمت کا تعلق باہر سے بھی اندر سے بھی ہے. اب باہر والی نعمتیں کیا ہے؟ کروڑوں مخلوقات کو میں نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، کروڑوں مخلوقات کو. اور الستو بربکم، اس کو بھی 30 کے ساتھ اندر والی نعمت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. الستو بربکم. تو ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھ لو کہ سب سے پہلے میں یہاں سے بولیے کہ سب سے پہلا پوائنٹ کہ میں نے اپنی محبت تمہارے دل میں رکھ کے تم کو بھیجا. الستو بربکم قالوا بلی شہدنا. پھر دوسری نعمت اعلیٰ صفات والی روح میں نے تمہارے اندر رکھ کے بھیجی. اور تیسری نعمت نیکی اور برائی کا شعور تم کو دے کے بھیجا. اور چوتھی نعمت جس کا تعلق اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور پانچویں کہ باہر کی جو مطلب اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ کا غضب، اللہ کی قوت، اللہ کا انتقام، یہ چیزوں کو سمجھانا. اس کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں آپ کو جو مثال سمجھ میں آئی، زلزلوں کی مثال ہے تو، سونامی کی مثال ہے تو، قوم عاد کے واقعات ہیں تو، یا ابھی میں جو بولا کہ ابو جہل کا انجام، فرعون کا کیا حال، ان چیزوں سے سمجھا سکتے ہیں. اتنے پوائنٹ خالی، ٹھیک ہے نا؟ آیا سمجھ میں یا کنفیوز ہو گئے؟ وہ چونکہ میں اس کو ایک جگہ کرنا چاہ رہا تھا کہ باہر کی نعمتیں اور اندر کی نعمتیں الگ الگ رہی تو اور ایک ساتھ رہے تو سمجھنے میں سہولت رہتی. تین نعمتیں اندر کی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، مطلب ہم جو مثال لیے 3 نعمتیں، اور 2 نعمتیں باہر کی، کروڑوں مخلوقات کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا، یہ اور جو ہے نا اللہ کے غضب کو، اللہ کے انتقام کو، اللہ کی قوت کو سمجھانا. یہ 2 اس میں وہ 3 نعمتوں کے اندر جو ہے نا ایک نعمت اندر کی بھی ہے باہر کی بھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کر سکے اتنا لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا کیا کریے آپ لوگ دیکھ لیجیے، اس کو سمجھ کے آگے پیچھے کر لیجیے اس کو، اور ایک دوسرے کے سامنے بولنا ہے. کتاب یا کاپی جس پہ لکھے تھے آپ، وہ کاپی جو ہے نا کھول کے بولنا ہے. نہیں کھول کے نہیں بولنا، بند کر کے بولنا. بند کر کے بولے تو یاد ہوتا، کھول کے بولے تو کیسے یاد رہتا؟ البتہ دوسرا ساتھی جو سن رہا ہے وہ جو نا کاپی کھول کے سن سکتا. اور ایسی ٹیم بنائیں گے جن کے پاس کاپی ہو. اور آخری بات جو ہے نا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ مطلب لکھنے کا، پڑھنے کا، یاد کرنے کا، یہ کام زبردستی والا نہیں ہے. مطلب آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کروچ کرو بول کے کر لیے تو بہت فائدہ ہے، بے انتہا فائدہ ہے. اس لیے کہ کرنا بھی چاہیے. اپن جو کام کر رہے ہیں اس کام کو سمجھ کے سلیقے کے ساتھ کرے تو کام صحیح ہوتا ہے. سیکھے تو سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے تو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اب جو نئے ساتھی ہیں، بالکل نئے ہیں، یا ابھی ان کا مزاج نہیں بنا یا موڈ نہیں بنا ابھی، تو کوئی بات نہیں. وہ اگر ساتھ میں خالی بیٹھیے، سنیے، کوشش کریے، زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا کہ بھائی یہ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں آؤں گا میں، ایسا نہیں. تو کرے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، سمجھ کے کرے تو میرا کام جلدی سے پھیلتا، تیزی سے پھیلتا، اور پھر دوسروں کو ہم سمجھا سکتے، کام سے جوڑ سکتے. یہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ ہمارے جو ساتھی ڈگما مارتے رہتے ہیں وہ ساتھیوں کو اپن جا کے سمجھا سکتے ہیں، ان کو جوڑ سکتے ہیں، مطلب ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی کتنا اہم، کتنا ضروری ہے ہمارا مل کے بیٹھنا. پوری امت کی فکر کرنے والے ہیں اپن، اور پوری امت کو جو ہے جوڑنا ہے کام سے. دوسرا جو ہے نئے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے بھی کام آتے ہیں یہ مضمون. نئے ساتھیوں کو آپ دعوت کے دینی دوستی کے کام سے جوڑنا چاہیں تو ان کو بھی
آپ جوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ سے جو ہے نا البتہ پر ترتیب تھوڑی چینج کریں گے. آئندہ اتوار کو انشاءاللہ نظام آباد میں رہیں گے, ہفتہ اتوار کو. کون کون رہیں گے نظام آباد میں؟ ماشاءاللہ آنا تو زیادہ ہوتے بہت. نظام آباد کہیں بھی جانا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. بہت سارے ساتھیوں کو نظام آباد کہیں بھی جانا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. 2 دن کا جو ہے نا اصلاحی سلسلے کا جوڑ ہے, نقشبندی سلسلے کا 2 دن کا جوڑ ہے نظام آباد میں. حضرت کے تقریباً 5-6 خلفاء جمع ہوتے ہیں وہاں پہ حضرت جی کے. حضرت مولانا شفیع صاحب حضرت تو رہتے ہی رہتے, حضرت مولانا مظہر قاسمی صاحب, مولانا ولی اللہ صاحب اور مولانا حفیظ احمد ندوی صاحب, مفتی احمد اللہ غوری صاحب, مفتی سعید اکبر صاحب. کتنے ہو گئے؟ 6 خلفاء ہو گئے. تو حضرت کے 6 خلفاء وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. 6 خلفاء کا فیض, ان کی روحانیت, ان کی روحانی توجہات ایک ساتھ مجمع میں پڑتی, ان کی فکروں میں ہم شامل ہوتے, ان کی توجہات میں شامل ہوتے, تو بہت فائدہ ہوتا. تو آج جو ہے نا ترتیب بھی بنا لیں اپنی نظام آباد جانے کی. کون ساتھی چل رہے ہیں اپنے اپنے نقیبوں کے ساتھ ذکر کر لیں, بتا دیں کہ ہم چل رہے ہیں. کیا ترتیب بنا کر اپنے نقیب کے ساتھ مل کے ترتیب بنا لیجیے. اپنی گاڑیوں سے جانا ہے تو اپنی گاڑیوں سے بھی جا سکتے ہیں, یا اگر چاہتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں سے نہیں ہم بس سے یا ٹرین سے جائیں تو ٹرین کا سفر زیادہ بہتر ہے. جمعہ کی نماز کے فوراً بعد نکل گئے ٹرین کے ذریعے سے. یہاں سے ٹرین جو ہے نا عام طور پہ 3:20 کے آس پاس نکلتی, ٹائم ہے اس کا 2:20. تو اللہ کا شکر ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کو اور مل جاتا. ویسے کوشش کرنا ہے کہ آپ جلد سے جلدی پہنچے. تو اپنے نقیب کے ساتھ مل کے ترتیب بنا لیجیے اور نام لکھا دیجیے اپنے نقیب کے پاس جو ساتھی چل رہے ہیں پھر ایک مرتبہ, ٹھیک ہے نا. کوئی اور ساتھی چلنے کے لیے آپ سے بات کر لیے تھے لیکن یہاں پہ نہیں ہے آج, تو ان کا نام بھی بتا دیجیے تاکہ جو نام کو بھیجنے میں سہولت ہو. نام اکٹھے کر کے ایک جگہ کر کے ہم تعداد بتا سکیں, ان لوگوں کو انتظامات میں سہولت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد سے جو ہے اتوار کو انشاءاللہ جو ہم پروگرام کریں گے اپنا یہ حلقے کا, وہ وقت کون سا کریں گے, اس لیے کہ ہمارے حلقے متاثر ہو رہے اس کی وجہ سے, لکھنے لکھانے کی وجہ سے اپنے حلقے متاثر ہو رہے. تو اب جو ہے نا دینی دوستی کا کام آپ سے مزید قربانی مانگتا ہے, وقت کی تھوڑی اور قربانی. 1 گھنٹہ اور ایکسٹرا چاہیے آپ لوگوں کا, 1 گھنٹہ اور ایکسٹرا چاہیے. تو کون سا وقت مناسب ہے آپ لوگوں کے حساب سے؟ فجر کے بعد کا ایک وقت ہے اتوار کے دن, فجر کے بعد کا. ظہر کا بھی وقت ہے, اگر چاہے تو ظہر میں جڑ کے عصر تک یا عصر کے بعد تک چلا سکتے, مغرب تک. اور ایک وقت جو ہے نا مغرب میں آنے کا ہے کہ جو یہ مطلب لکھنے پڑھنے کا کام جو بھی ساتھی کر رہے ہیں وہ ساتھی مغرب پہ پہنچ جائے. مغرب کے بعد ہم لکھ لیں گے, یاد کر لیں گے, مذاکرہ کر لیں گے. اب اس کا امتحان ہونے والا ہے انشاءاللہ, جو ہم پڑھے تھے لکھے تھے اس کا امتحان بھی ہوگا. اس میں جو جتنے اچھے طریقے سے سمجھا سکا بات کو, وہ اس سے پہلے بولا تھا میں کہ ادھر ادھر کی نہیں ڈالنا, اس میں کی بات سمجھانا. آپ لکھنے کے واسطے لکھ رہے ہیں, پوری کاپی بھر کے لے جا رہے ہیں کہ وہ سب لکھ رہے ہیں, ویسا نہیں. بات کو سمجھانا سلیقے سے, پوائنٹ کے حساب سے. تو یہ مغرب کے بعد کا ایک وقت ہے. مغرب کے بعد وہ ساتھی آتے ہیں, مغرب سے عشاء تک اپنا یہ کام کر لیں گے. عشاء کے بعد جیسے پہلے سے جو چلتے تھے ایز یوزول, پہلے کے مطابق روٹین کے حساب سے جو حلقے چلتے تھے وہ حلقے چلیں گے. اس کے بعد جو ہے نا پھر کھانا کھا کے کرو. کون سا وقت بہتر ہے, فجر کے بعد کا, ظہر کے بعد کا, عشاء کے بعد کا, اتوار کے دن کون سا وقت بہتر ہے بتائیے آپ. مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ وقت جو ہے نا مغرب کے بعد یہ کام کر لیں گے. جو ائمہ حضرات ہیں وہ جا کے فوراً نماز پڑھا سکتے ہیں. ہم یہ بولیں کہ نماز پڑھانے کے لیے مشکل ہوتی جانے کے لیے, تو یہ بات سامنے ہے کہ کریم نگر ہمارا جو ہے نا حیدرآباد بھی ہے. یا حیدرآباد کے ایسا مطلب آپ کو جو ہے نا اولڈ سٹی جانا پڑ رہا, نیو سٹی سے یا پھر جو ہے نا اولڈ سٹی سے نیو سٹی کو آنا پڑ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اکثر ائمہ حضرات جو ہے نا 2-3-4 کلومیٹر کے رقبے کے اندر جا کے نماز پڑھا کے آ سکتے ہیں. اور پھر ہمارے ائمہ کو جو ہے نا ماشاءاللہ 5 منٹ میں پہنچنے کی عادت بھی رہتی. 5 منٹ دے کے نکلتے اور عین وقت میں ماشاءاللہ پہنچتے ہمارے ائمہ. یہ بھی عادت رہتی نا, چونکہ میں بھی امامت کرا, میں اپنی بات بول رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے اس طرح کے دوسرے میرے دوستان, تو ایسے نکلتا تھا. میں بھی بالکل آخری وقت میں نکلتا تھا, ٹائم پہ پہنچتا تھا. بس ان کا ایسی. بہرحال کیا بولتے ہیں آپ لوگ, جلدی بتائیے, مشورہ دیجیے, رائے دیجیے. مغرب کا وقت بہتر ہے. پھر دعوت ہے تو کیسا کرتے ہیں, ربیع الاول کا مہینہ فل دعوت ہے رہتے عشاء کے بعد. دعوت ہے اپن ویسے بھی دعوتوں میں 10 بجے کے بعد ہی جاتے, اگر ہلکے سے ڈوما مارنے کا سے بہانہ رہتا تو دعوت ہے بلکہ نہیں آیا آج. حالانکہ جاتے کب, 10 بجے 11 بجے, کھانے کا ٹائم ہے اپنا وہی ٹائم پہ جاتے. کھانا کو کھاؤ, چلے جاؤ دعوت میں,
لیکن اس کو اہم سمجھو بھائی، اس کو ضروری سمجھو کہ ہم جو ہے نا اپنی بھلائی کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، کہ پوری امت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر کے، کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کا ساتھی بنائے ہمیں یا ہمارے آگے والی نسل کو اللہ تعالیٰ ساتھی بنائے، اور کیا پتا کہ اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر اس کام کا ایسی مقبولیت عطا فرمائے کہ اس لیے کہ یہ کام جو ہے نا ذاتی اغراض کے لیے نہیں کرنا ہے. یہ کام تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہترین کام ہے، ایک زبردست کام ہے، جس میں اپنے لیے بھی ایک ماحول بن رہا، ایک جماعت بن رہی ہے، ایک زبردست مطلب آپس میں محبتوں کا ایک ماحول بن رہا ہے، ایک اچھی فیملی تیار ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں. تو مغرب کا وقت بہتر ہے کہ مغرب کو آتے کون آئندہ آتا تو پورے اٹھاتے ماشاءاللہ، کسی کا بس دونوں کے ہاتھوں اٹھا لیتا، مگر انشاءاللہ پھر کر دیں گے مغرب کے بعد. تو اس کے بعد آئندہ ہفتہ اتوار کو ہم لوگ جو ہے نا نظام آباد میں انشاءاللہ اکثر ساتھی. اس کے بعد کا جو اتوار ہے وہ اتوار کو اگر ہوا تو صبح فجر کے بعد ہم لوگ باہر نکلیں گے. بہت دن ہو گئے باہر نکل کے، تو پورے مل کے ایک ساتھ باہر نکل کے انشاءاللہ کوئی ٹورنامنٹ یا کوئی مطلب اچھا ٹورنامنٹ رکھیں گے، کھیلیں گے، کچھ بھی تھوڑی تفریح کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ انشاءاللہ جو اس کا مشورہ کرنے کا آپ کے نقیب حضرت آپ کو بتا دیں کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. وہ بات یہ اتوار کے بعد کے اتوار انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے 3 ساتھی کی جوڑی بنا لیں گے، فوراً ذرا مذاکرہ کر لیجیے تھوڑا سا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا حلقوں کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے، آج تھوڑا اگر ہو سکا تو مختصر کے وقت کر لیجیے. ٹھیک ہے. یہ مذاکرہ کرنے کے لیے، اتنا مذاکرہ کرنے کے لیے 10-15 منٹ کافی ہے، 15 منٹ بھی کافی ہے. 2 ساتھی اگر بن گئے تو ایک کافی رہنے والے کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھو جن کے پاس کافی ہے، تاکہ جو اگر غلطی کر رہے یا ادھر ادھر جا رہے پکڑ کے واپس نہ سکے. جلدی سے بیٹھے یہ 2 ساتھی. اس کے بعد جناب پھر اپنے حلقے بنا لے سکتے ہیں.